الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جو وقت دیا ہے اور اس دنیا کو بنایا ہے، اور عمر کو کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال اور کسی کو کچھ وقت کم بھی ملتا ہے، یہ دنیا کو بنانے کے لیے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہ زمانہ ہی میں عمر چلتی ہے، زمانہ ہی میں لوگوں کا عمر بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا: ان الانسان لفی خسر. دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، مگر کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا، الگ کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، اہل و عیال کو بھی سنبھال رہے ہیں، گھروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن تب بھی وہ کامیاب ہیں. اور وہ کامیابی کے لیے 4 باتیں ہیں. نمبر 1، الا الذین آمنوا. جو ایمان لایا، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فرشتے پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے ایمان ہی صرف کافی نہیں ہے. ایمان یہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. جہنم سے تو ایمان بچا سکتا ہے اور جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، نیک اعمال کرنا. وتواصوا بالحق. اسی پر نہیں بلکہ اور بھی ذمہ داری ملی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح مسجد میں آنے والے ہیں، ہم جس طرح 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کس طرح 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہو جائے، ہمارے محلہ والے کس طرح 5 وقتہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جائے، یہ بھی ہے. اسی پر بس نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اگر کچھ پریشانی آتی ہے، مثال کے طور پر ایمان والے کو پریشان کیا جا رہا ہے، دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہیں پریشانی کے سبب اور کہیں پریشان ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. تو اس مسلمان کو جو پریشان ہو رہا ہے، کسی طرح بھی اس کو یہ میسج دینا اور یہ پیغام پہنچانا کہ تمہارا ایمان پر قائم رہنا ہی درست ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے گا، اس بات کی تلقین کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ صفت انسانوں کے اندر پائی گئی تو 4 صفت پائے جانے کی وجہ سے انسان کامیاب ہے. اس کے علاوہ اگر انسان پایا جاتا ہے تو وہ گھاٹے میں، نقصان میں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ کی قسم کھا کے 4 باتیں بتائی. زمانہ ہی ایسی چیز ہے جس میں لوگ رہ کر دنیا کے کامیں کر رہے ہیں، اس میں اوقات گزار رہے ہیں، اسی میں بال بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں،
اسی وجہ سے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانے کی اہمیت ہے کیا ہے، اس زمانے کے اندر ہی وقت آتا ہے. یہ گھنٹہ، یہ منٹ، یہ سیکنڈ جو چل رہا ہے یہ زمانے کے اندر ہی پائی جاتی ہے. اسی کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں. کتنی قیمت ہے اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے. اس کی پہچان ہمیں بھی کرنی چاہیے، اس کی قدر ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے یوں ہی گزار کر ہم نہ چلا جائے، یوں گزارے اور سمجھے کہ بس ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہاری یہ سوچ اور فکر ہے کہ تم مر جاؤ گے اور یوں ہی ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں منہ دکھانا ہے اور سوال و جواب ہونا ہے. یوں ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا گیا کہ آئے، عائش کرے، مستی کرے اور چلے جائے. نہیں، بلکہ ہمیں جوانی دی جا رہی ہے، بچپنا سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے دنیا سے چلا جانا. یہ جو ترتیب چل رہا ہے بچپن سے 55 تک، یہ یوں ہی نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. ہماری جوانی کے بارے، ہمارے اوقات کے بارے اور ہمارے یہ کام کے بارے، سب کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب. وقت جو ہے یہ سونا، ہیرا، یہ ڈائمنڈ، تمام چیزوں سے قیمتی ہے. کوئی ایسے آدمی کو آپ نہیں دکھا سکتے جو دنیا میں بڑا آدمی ہو اور وہ دنیا میں نامور آدمی ہو، شخصیت اس کی جب مانی جاتی ہے اور وہ وقت کو ضائع کر کے اتنا بڑا شخصیت بن چکا ہو، آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے. چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے اخروی اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے آپ نہیں دکھا سکتے. اگر کوئی بڑی کامل بنا ہے، کوئی ولی بنا ہے، تو اپنے آپ کو نیچا کر کے، اپنے آپ کو چھوٹا گرا کر اللہ کے سامنے رو دھو کے، اللہ کے سامنے معافی مانگ کے وہ اپنے آپ کو ولی کامل بنایا. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا میں یوں ہی کوئی بڑے لوگ نہیں بن گئے. کوئی مالدار ہے، کوئی پیسہ والا ہے، کوئی بلڈنگ والا ہے تو اس کے بعد یوں ہی نہیں آ گیا، بلکہ وہ راتوں کو بھی جاگا ہے، دین کو بھی کام کیا ہے، دھوپ کو بھی برداشت کیا ہے، بارش کو بھی برداشت کیا ہے اور بال بچے کو بھی چھوڑا ہے، تب اس کے پاس مال آیا ہے. معلوم چلا کہ کوئی دنیا کا ایسا آدمی نہیں ہے جو دنیا میں یوں ہی بڑا بن گیا ہو یا یوں ہی بڑا بزرگ بن گیا ہو یا یوں ہی اللہ کا قریب بندہ بن گیا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب کس چیز کی؟ یہ ہے اسی چیز کی جس کی اسے قدر کی ہے، اور وہ ہے وقت. اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کی اہمیت بتائی ہے کہ بندہ مان جاؤ وقت کو اور وقت کی قدر کرو. وقت کی تم قدر کرو گے، وقت تمہارا غلام بنے گا. وقت کی تم نہیں قدر کرو گے، تم وقت غلام بنو گے اور وہی وقت کھوجو گے کہ ہمیں کام کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، ہمیں عبادت کرنے کا وقت نہیں مل رہا. وقت ملے کہاں؟ ہم نے وقت کو ضائع کر دیا ہے، ہم نے وقت کو برباد کر دیا. اگر وقت کی اہمیت جانتے، وقت کی قدر کرتے تو اسی 24 گھنٹے میں ہم وہ کارنامہ انجام دیتے اور وہ کام کرتے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی 43 سال زندگی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے اور ایسا بڑا کام لیا ہے کہ آج اگر ہم آزادی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں اور بیٹھ کر آرام سے مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اکابر کا اس میں خون اور پسینہ ملا ہوا ہے. انہوں نے تھوڑا وقت میں اور تھوڑے وقت کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو لگا کر خون اور پسینہ کو لگا کر اس آزادی کو حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آزاد ہیں اور ہم بیٹھ کر آرام سے سن رہے، بول رہے، سب کچھ کر رہے. ورنہ ایک دور یہ تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا تو دور، اپنے گھروں میں نماز پڑھنا دشوار تھا. اگر معلوم چل جائے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی نکال کر ذبح کر دیا جاتا تھا، ان کو بھی نکال کر جانوں سے مار دیا جاتا تھا، اس کو بھی رب حقیقی سے ملا دیا جاتا تھا. وہ دور تھا. اس
43 سالہ زندگی میں حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیسا وقت کو اپنے کام میں لگایا اور ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کہ آج اس کا نام کی طرف پورا دارالعلوم منسوب ہے۔ کوئی بچہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، کوئی بچہ وہاں سے پڑھنے کے بعد جب تک وہ پڑھ کے نکلے گا اس کو سند جو ملے گا قاسمی سے ملے گا، انہی کے نام کی طرف منسوب ہے۔ پوری دنیا میں کسی کونے میں بھی چلا جائے، کسی کونے میں بھی چلا جائے، اگر ان کے نام کی طرف منسوب طلبہ یا کوئی اسٹوڈنٹ نہ ملے تو چیلنج ہے، آج براس کی طرف چلے جائے، پنجاب کی طرف چلا جائے، براس کے علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ ایک طرف بس جا رہی ہے صبح تو شام میں آ رہی ہے، پورے دن بھر میں ایک بس چلتی ہے، اور ایسا روڈ ہے کہ روڈ میں چلنے کا صحیح راستہ نہیں، اگر ادھر سے بس آ جائے یا گاڑی بھی آ جائے تو اس کو کھیت میں اترنا پڑے۔ لیکن وہاں پر جب جانا ہوا تو دیکھ رہا ہوں وہاں پر بھی طلبہ کرام چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، اور وہاں بھی جو کام کرنے والے، محنت کرنے والے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی قاسم وہی دارالعلوم سے منسوب ہے۔ کہاں سے فارغ ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ آخر اتنے نام کیوں؟ اس کی وجہ، واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت اور جو عمر ان کو دی تھی وہ ان کو اپنے اوقات پر اور اپنے صحیح اس کو استعمال کیے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی اوقات کو صحیح استعمال کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فارغ وقت دیا ہے، جو کام کے علاوہ وقت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں لگائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج انسان بے وقوف پڑا ہے اور انسان دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے میرا وقت کیا ہے۔ فرمایا دو نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، ایک الصحت، دوسرا والفراغ۔ ایک وہ نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، اپنی تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کو کام میں لانے کا۔ دوسرا وہ نعمت ہے الفراغ، خالی وقت، مشغولیت سے ہٹ کر جو وقت بچ رہا ہے، یہ وقت اس کو انسان کام میں لاتا ہی نہیں، بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے اوقات ہے جس میں لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسے بات کہ اس کو وقت کو کام میں لانے چاہیے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم وقت کی ضیاع کر رہے ہیں۔ ارے ہماری عمر تو ایسی ہے، ایک برف کے مانند ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک برف بیچنے والوں کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ لوگوں میرے سامنے سے، میرے پاس سے یہ برف کا لے جاؤ خرید کر، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہماری زندگی دھیرے دھیرے برف کی طرح پگھل رہی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی بن کر پورا بہہ جائے گا، یعنی ہمارے موت کی گھاٹ اتر جائے گا، ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ہم وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی نے، ہو رہی ہے مثل عمر برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ زندگی برف کے مانند ہے، یہ سانس برف کے مانند ہے، کبھی چڑھے کبھی اترے۔ اگر اس نعمت کی قدر کی جائے تو ایک سانس اتنی قیمتی ہے کہ آدمی کے لیے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ ناک منہ بند کر دیے جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اسی کی اہمیت، اسی کی اس جوانی کو، اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہے، اس کو اپنے کام میں لگانا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کسی آدمی کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا، وہاں سے آدمی ہٹ نہیں سکتا، دور جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال قدم عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا قدم، جس کا پیر ہٹ جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 باتوں کا جواب دے دے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا یہی عمر کے بارے، ان عمرہ فیما افناہ،
کہ میرے بندے تمہیں زندگی دیا تھا، تمہیں عمر دیا تھا، تمہیں وقت دیا تھا، تم نے اس کے کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا؟ حلال کمانے میں استعمال کیا، حرام کمانے میں استعمال کیا؟ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا سوال جب تک کا نہ ہو جائے پیر وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، وہ ہے جوانی۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے کہ تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں صحت دی تھی، تم نے کہاں اس کا خرچ کیا؟ اپنی خواہشات پر تو خرچ نہیں کر لیا کہ میری خواہشات، میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لینا اچھا ہے، یہ گناہ کا کام ہو یا حرام کام ہو، اس کو نہیں دیکھنا، بس میرا دل چاہے، میری خواہشات بولنے لگے، اس پر کر گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جوانی تمہیں دی گئی اس لیے کہ جوانی کی عمر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرے، نوافل پڑھا کرے، نمازیں پڑھا کرے، لوگوں کی خدمت کیا کرے، غریبوں کا امداد کیا کرے، اس لیے تمہیں جوانی دی گئی، ورنہ کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، کہ تم نے جوانی دی گئی، تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ جوانی تو عجیب چیز ہے کہ آدمی جوانی میں جتنی عبادت کر سکتا ہے، جتنی توانائی کے ساتھ کر سکتا ہے، جتنی قوت کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں کرتا، اور بڑھاپے میں ہوتا بھی نہیں۔ بڑھاپے جب ہو جاتے ہیں نہ منہ میں دانت رہتا ہے اور نہ پیٹ میں آنت رہتا ہے، بس پڑا ہوا ہے، نہ کچھ کر سکتا، اپنا کام بھی نہیں کر سکتا، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کیا عبادت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی چیز نہیں ہوگا، سب کو فنا کر دیا جائے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا، جو دھوپ کا سایہ پڑتا ہے اس طرح سایہ ہوگا، اس میں 7 آدمیوں کو سایہ میں رکھا جائے گا، اس میں سے ایک جوان ہے، وہ جو نوجوان جو نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہو، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو نوجوانی کو اپنے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کام میں لگایا ہو۔ اگر ہم جوانی کو اور اس جوانی کی عمر کو، وقت کو ضائع کر دیا تو پھر جتنا بھی بڑھاپے میں روتے رہے گڑگڑاتے رہے، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، گیا وقت پھر وقت ہاتھ آتا نہیں، جو چلا گیا سو چلا گیا، دوبارہ وہ آ نہیں سکتا، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اگر یہی وقت کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے۔ دوسری بات جوانی کے سوال ہوگا۔ تیسری بات جو سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے کہاں خرچ کیا، یعنی تمہارا مال جو کمانا چل رہا تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا، حلال طریقے سے تھا یا حرام طریقے سے تھا، اور تمہارا مال جب خرچ کر لیے، جب اس کو استعمال کرنے کا موقع آیا تو تم نے خرچ کہاں کیا؟ حرام جگہ میں خرچ کیا، فحاشی جگہ میں خرچ کیا، پٹاخہ وغیرہ میں خرچ کیا۔ یہ سوال ہوگا کہ تم نے مال تو کمایا، خرچ کہاں کیا؟ اور چوتھی بات یہ ہے وَعَنِ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، کہ تم نے علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم جو بھی دیا تھا اس پر تمہارا عمل کیا رہا؟ کیا تم نے اس لیے علم تو حاصل نہیں کیا کہ لوگوں کے سامنے بڑھایا جاتا ہے؟ اگر اس لیے کیا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی کا اور جو صحت فراغت کا وقت دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ وقت بہت اہمیت ہے، لیکن اس وقت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آج کتنا دسمبر ہے؟ 31۔ افسوس ہے اس بات پر 31 دسمبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وقت آئے گا تو وقت برباد کریں گے۔ کیا وقت برباد کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے سونے کے لیے، رات کو بنایا سونے کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو بنایا اندھیرا تاکہ آرام کرے، لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں 12 کب بجے گا، 12 بجے گا تو پھر وہاں پر چلے گا وقت کی ضیاع۔ جوانی کی جو صحت اللہ نے دی تھی نیکی کرنے کے لیے، گناہوں میں شامل کیا جائے گا، گناہوں میں اس کو اوقات کو لگایا جائے گا۔ آج کے دن
جتنی فحاشی، جتنی عریانیت اور جتنے ڈانس گانے ہوتے ہیں خاص طور پر آج کے دن کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال ہے، سال تو ہمارا ہے لیکن منانے کا نہیں ہے، یہ وقت کو ضائع کرنے کا نہیں ہے بلکہ اپنے محاسبہ کرنے کا ہے کہ ہماری جو 1 سال کی اور زندگی چلی گئی وہ زندگی ہماری کیسی گزری ہے، کیا ہم نے اس میں اللہ کی عبادت کی ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم کو مانا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم کو مانا ہے کہ نہیں، اس لیے یہ زندگی کٹ رہی ہے، اپنا محاسبہ کرنے چاہیے۔ لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت اس لیے ہے کہ ڈانس گانا کیا جائے، معلوم ہے 31 دسمبر کیسے منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے کچھ ہمیں پتہ نہیں، تاریخ پڑھنے سے معلوم چلتا ہے اس میں جو اس کا ابتدا ہے، اس کی شروعات ہے، اس کو گناہی سے اس کی شروعات ہے۔ برطانیہ کے جو رائل یونیوی لوگ تھے، وہ لوگ اکثر جو زندگی گزارا کرتے تھے، ان کا اکثر جو حصہ زندگی گزرا کرتا تھا، وقت گزرا کرتا تھا، وہ سمندر میں گزرا کرتا تھا، وہ جہازوں میں گزارتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جہازی میں تھے کہ ان کو سوجا کچھ نہیں، بس سوچے کہ ہم تو گھر سے باہر ہیں، ایج موجکش نہیں کر سکتے، جہاز میں رہتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں، چلو یہیں پر رقص شروع کر دیا جائے، یہیں پر ڈانس شروع کر دیا جائے، یہیں پر شراب نوشی شروع کر دی جائے۔ ان لوگوں نے وہاں سے شروع کرنا شروع کر۔ اب جب دوسرا سال آتا ہے تو لوگ جو وہاں اور بھی لوگ جیسے بحری سمندر کر رہے ہیں سفر، تو اس میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو لڑکیوں سے دور ہوں، میں تو گھروں سے دور ہوں، عورتوں سے دور ہوں۔ تو چھوٹے آفیسر جو تھے وہ بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں کہ ہم بہت سال ہو گئے کہ گھر نہیں گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ عورتوں کے ساتھ رقص کر لیں، کچھ عورتوں کے ساتھ ڈانس کر لیں۔ تو بڑے آفیسر نے اجازت دے دی، تو ان لوگوں نے ساحل سمندر سے کنارے سے کچھ فاحشہ عورت کو لے کر آیا اور وہاں ڈانس اور رقص کرنا شروع کیا۔ اب جب تیسرا سال آتا ہے تو تیسرا سال اب ستمبر ہی کے مہینے سے تیاری شروع، دسمبر کا ستمبر ہی میں شروع، اکتوبر نومبر شروع تیاری۔ اب تیاری شروع ہو رہی ہے کہ 31 دسمبر آئے گا، 31 دسمبر آئے گا۔ اب قمقمے لگائے جا رہے ہیں، لائٹیں لگائے جا رہے ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں اسی جہاز کے اندر تیار کیا گیا۔ اور جب 31 دسمبر آیا تو پھر شراب نوشی اور شراب کا پینا اور ڈانس گانا شروع ہو گیا۔ اس میں سے ایک تو آفیسر کو سوجا کہ جب 12 بجتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1 جنوری، تو اب کیا کیے لوگ، ایک آفیسر کو سوجا جو الیکٹرک کا ذمہ دار تھا اس کے پر گیا، اب بولا جیسے 12 بجنے کو کچھ منٹ باقی رہو، کچھ سیکنڈ، تو بتی کو آف کر دینا۔ تو اسی طرح کیا وہ۔ اب ایک آفیسر اوپر سے کہہ رہا ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مائک میں کیا کہہ رہا، ہیپی نیو ایئر۔ پھر وہاں سے شروع ہوا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہیپی نیو ایئر سے۔ اس کے بعد جب آئندہ سال آیا تو پھر لوگ کیا کیے، اسی سسٹم کو لیتے ہوئے آج ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا غیروں کا ہے یہ سال اپنا نہیں ہے، غیروں کا ہے یہ سال اپنا نہیں ہے، بات سچ ہے قابل اشکال نہیں ہے۔ اغیار کے کس درجہ متاثر ہوئے ہم، اغیار کے کس درجہ متاثر ہوئے ہم، ہے یاد 1 جنوری بھولے محرم۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہے۔ ہم نے جو ہمارا سال جس شروع ہوا کرتا تھا، یہ نہیں کہتا کہ ہمارا سال نہیں ہے، لیکن ہمارے سال کی ابتدا یہ 1 جنوری سے نہیں، 1 جنوری سے نہیں، بلکہ 1 محرم سے ہوا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ ہمیں یاد ہے 1 جنوری لیکن بھولے محرم، محرم کو تو بھول گئے کہ 1 جنوری میں ہماری ابتدا بھی سال کا ہوتا ہے۔ یہ اردو تاریخ جو چلتی ہے 1 محرم سے چلتی ہے، لیکن آج قسم کھا کے یہ کہا جائے کہ اردو تاریخ کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایک فرد بھی ایسا کوئی نکل جائے اللہ ماشاءاللہ، اکثروں کو اردو کا مہینہ کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، 12 مہینہ کا۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو
سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کو دیا ہے، وقت کو برباد کرنے نہیں، آباد کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آباد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آباد اس چیز کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں جو نہیں ہے وہ آباد کر دے گا، وہ ہمیں آباد نہیں کر سکتا۔ آباد تو ہم اس سے ہوں گے جو اللہ نے فرمایا، آباد تو ہم اس سے ہوں گے جو اللہ کا رسول کے طریقہ ہے، آباد تو اس سے ہوں گے جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، آباد تو اس سے ہوں گے جو تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ آپ ایک بات بتائیں کہ اللہ کا رسول کے زمانے میں یہ مہینہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا کہ نہیں؟ کیا صحابہ کے زمانہ میں یہ مہینہ نہیں آیا تھا؟ ابو بکر کے زمانے میں نہیں آیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے نہیں، سب کے زمانے میں آیا، لیکن کہیں یہ بات نہیں اور کوئی تذکرہ اس کا نہیں ملتا کہ نیو ایئر منائے جاتے ہو، کوئی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت کو اپنے آپ کو پچھلی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرا وقت ضائع ہوا یا آباد ہوا، برباد ہوا یا آباد ہوا۔ اگر وقت گناہوں میں گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اب جو وقت ہے ہم اس کو تمہارے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزاریں گے۔ اور اگر وقت اچھا گزرا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اور اچھی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی ضیاع سے اور عمر کی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔